بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اس کے بعد افسوس کا مقام ہے، اب ہم بات کریں بھی تو کیا کریں؟ اب انڈیا کو دیکھیں، ان پہ ترس آ رہا ہے، ان کی میڈیا پہ ترس آ رہا ہے، جو کئی دنوں سے بڑکیاں مار رہے تھے، خاموش نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی طرح طرح کے احکامات جاری کر رہے تھے، اور آج دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں ان لوگوں نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، معصوم شہریوں کو، معصوم پاکستانی شہریوں کو شہید کیا، اور جب ہماری پاک فوج نے ان کے اوپر جھپٹا مارا، ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا، 4 سے 5 گھنٹے گزرے، ان کو جب اتنی مار پڑی تو صبح صبح سفید جھنڈا لہرانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو آپ لوگوں میں جب اتنی تپڑ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر دوسروں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ شرم سے آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، فالتو کی گیدڑ بھکتیاں دکھاتے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں آپ کے میڈیا چینل پہ دیکھ رہا تھا، ایسے، اب میرے پاس الفاظ تو ایسے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ایسے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ نے کیا سوچ کے حملہ کیا؟ آپ کس خوش فہمی میں تھے؟ رائفل طیارے؟ کیا ہوا آپ لوگوں کے رائفل طیارے کا؟ تباہ ہو گئے، آپ کا غرور خاک میں مل گیا۔ اور نریندر مودی جو اپنی عوام سے ایک جلسے میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس رائفل طیارے ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا، تو پھر دیکھا نتیجہ۔ شرم کرو، شرم کرو۔ ہم جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ آپ لوگوں نے اتنا الزام لگائے، اتنی الزام تراشی کی، کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، تو آپ نے کیا سمجھا کہ ڈر گئے ہیں؟ تو اب سفید جھنڈا کیوں لہراتے ہو؟ کھڑے ہو کے مقابلہ کرو، بھاگتے کیوں؟ اتنی بھی آپ لوگوں میں طاقت نہیں ہے، 2-4 گھنٹے بھی نہیں رک سکے۔ اور ہم اپنی پاک فوج سے یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اب بھاگنے نہیں دینا ہے۔ یہ دم دبا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھاگنے نہیں دینا۔ اب ان کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ کبھی یہ مڑ کے نہ دیکھیں اس طرف۔ انہوں نے بہت ظلم کر لیے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ، جو انہوں نے ظلم ڈھائے۔ اب سب کا حساب لینے کا وقت ہے، وہ سب کا حساب لے کے چھوڑنا۔ ہر بار آپ ان کو جو ہے نا رحم دلی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں، لیکن اب جو ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے معصوم لوگوں کو شہید کیا، اپنے معصوم لوگوں کو مارا، اپنی جھوٹی سیاست بچانے کے لیے۔ تو ان لوگوں، جن لوگوں کو ان لوگوں نے خود حملے میں مروایا ہے، ان کا بھی حساب ان سے لیا جائے۔
पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम करते हैं। अब पूरी दुनिया ने देख लिया और पूरी दुनिया मान गई। और बार बार ये गुजारिश करूँगा अपनी पाक फ़ौज से कि इनको अब छोड़ना नहीं है, इनको सही साफ सबक सिखाना है। ये दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, इसराइल के कहने पे ये पाकिस्तान को निस्त नबूद करने की सोच रखते हैं। अब देखा पाकिस्तान, अब इसराइल को भी सबक मिल गया और इसराइल के इशारे के ऊपर ही इंडिया ने ये काम किया। और साथ में खुद अमेरिका मुलव्वस है इसमें, क्योंकि उनके कई मंसूबे हैं जो उन्होंने फ़लस्तीन में जो है ना अपने वो सरअंजाम देने हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारी पाक फ़ौज इंशाअल्लाह हर महाज पे हर चीज़ का मुकाबला करेगी और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ दिन रात खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो इंडियन मीडिया से भी अब ये कहूँगा कि कभी भी अपने मीडिया पे फालतू की भड़के ना मारें, अपनी आवाम को गुमराह ना करें, अपनी आवाम को सच बताएं कि हकीकत में कौन ताकतवर है। और ये सब अल्लाह की अता है, हम अल्लाह के मानने वाले। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ये ताकत दी है। तो जंगी असूलों का भी आप लोगों को नहीं पता, ना आपकी हुकूमत ये जानती है कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। पहले अपनी हुकूमत को जंगी असूल सिखाओ। और मेरी पाक फ़ौज से बार बार ये गुजारिश है कि इनको भागने नहीं देना। ये हर बार ऐसे ही सफ़ेद झंडा दिखा के भागने की कोशिश करते हैं, तो अब भागने नहीं देना, इनको टिका के जवाब देना है।